أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد: هذا المولود الذي لم يولد اعظم برکتا علی شیعتنا منه. صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد پر. محمد یا محمد. شب ولادت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کو تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ حدیث مبارکہ امام رضا کی ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ھذا المولود الذی، یعنی یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، ھذا المولود لم یولد اعظم برکتن، ان سے بڑھ کر بابرکت کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، علی شیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے، یعنی ہمارے شیعوں کے لیے جو امام جواد کی ذات جو ہے وہ بابرکت ہے، ایسی کسی اور کی ذات جو ہے وہ بابرکت نہیں ہے. بابرکت، مبروک اور مبارک، یہ کچھ وہ لفظیں ہیں جنہیں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں آتی ہے. قرآن مجید میں لفظ برکت نہیں آیا ہے واحد، جمع آیا ہے برکات. 3 جگہ لفظ برکات آیا ہے قرآن مجید میں، اور تینوں جگہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، جس کا ایک صاف مفہوم یہ ہوتا ہے کہ برکت صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی برکت اگر کچھ کسی چیز میں یا کسی ذات میں پائی جائے گی تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگی، چونکہ صرف نسبت اس کی اللہ کی طرف ہے قرآن مجید میں. ہمیں بھی عام طور سے یہی کرنا چاہیے کہ برکت کی دعا جو ہے وہ مانگنا چاہیے چیزوں میں، کہ پروردگار مثلا اس میں برکت عطا کر. اور ہم ایسا کرتے بھی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن میں ہم برکت کی دعا کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے. مثلا پہلی اور اہم ترین چیز جس میں ہم برکت کی دعا کرتے ہیں وہ رزق و روزی ہے. ہمیشہ انسان کو اس میں برکت کی دعا کرنا چاہیے. کسی مرد صالح کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا گیا کہ خدایا رزق میں برکت عطا کر، میرے رزق میں برکت عطا کر. تو اس سے سوال ہوا کہ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ رزق عطا کر، یہ کیوں کہتے ہو کہ رزق میں برکت عطا کر؟ تو بڑی پیاری بات کہی ہے. میں نے کہا کہ رزق کی ذمہ داری اور ضمانت اس نے سب کے لیے لی ہے، یعنی وہ سب کو رزق دے گا، لیکن برکت ہر ایک کے لیے نہیں ہے. برکت وہ جسے چاہے گا دے گا، یا جس چیز میں چاہے گا عطا کرے گا. اور یہ صحیح بات ہے، رزق جو ہے وہ تو سب کا ہے، سب کو دے گا، وہ ضامن ہے وہ اس کا. لیکن برکت پھر وہ ہر ایک کو نہیں ملنے والی. برکت کے لیے کیا ہے کہ وہ جسے چاہے گا دے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر برکت جو ہے وہ مثلا مال میں ہوگی تو اس کا زیادہ ہونا ہے، اولاد میں ہوگی تو اولاد کا صالح ہونا جو ہے وہ برکت ہے، جسم میں ہوگی تو جسم کا صحیح و سالم ہونا جو ہے وہ برکت ہے. تو برکت کی جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے.
رزق کے ساتھ ساتھ یہ کہے کہ رزق میں مثلاً جو ہے وہ برکت عطا کر. اور اسی لیے آپ دیکھو ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہیں وہ رزق میں بقدر کفاف، یعنی بس جتنا ضرورت ہو اتنے پہ دعا کرتے تھے کہ پروردگارہ اتنا رزق دے جتنا جو ہے وہ ضرورت ہو، جو ہماری ضرورت کو جو ہے وہ پورا کر دے. رسول اکرم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہے تھے. وہاں آپ نے ایک چرواہے کو دیکھا جو اونٹ اپنے اور بکریاں چرا رہا تھا. تو آپ نے اس سے کہا کہ دودھ ملے گا کچھ؟ تو اس نے کہا کہ ان کے تھنوں میں یعنی سینے میں جو دودھ ہے وہ یہ جو قبیلہ ہے اس کے صبح کا ناشتہ ہے، اور جو برتن میں نے نکال کے رکھ رکھا ہے وہ ان کا شام کا کھانا ہے. یعنی سیدھے لفظوں میں کہا کہ میرے پاس نہیں ہو سمجھ نہیں، بجائے اس کے کہ سیدھا سیدھا کہے کہ میں نہیں دے سکتا، اس نے جو ہے وہ کہا کہ جو سینے میں ہے وہ صبح کے لیے ہے ان کے اس قبیلے کے، اور جو میں نے برتن میں نکال کے رکھا ہے وہ شام کے لیے. رسول اکرم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگار اس کے مال اور اولاد میں اضافہ کر. دعا کی اس کی مال اور اولاد میں اضافہ کر. آگے بڑھ گئے، پھر ایک دوسرا چرواہا ملا. آپ نے اس سے کہا بھائی دودھ ملے گا کچھ؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، اور فوراً جو ہے وہ دودھ دوہا اور نکالا اور رسول اکرم اور ان کے صحابہ کو دیا، اور جو ہے وہ ایک بکری بھی خوشی میں ہدیہ کی رسول اکرم کی طرف. رسول اکرم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگار اسے ضرورت بھر رزق عطا کر. وہ جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے واہ، اس نے تو پینے کے لیے گھونٹ بھی نہیں دی، آپ نے اس کے لیے وہ دعا کی کہ اس کے رزق یعنی کہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ کر، اور جس نے آپ کو پوچھا، جس نے آپ کو دودھ دیا، اس کے لیے کہہ رہے اسے ضرورت بھر عطا کر، ضرورت بھر عطا کر. تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کم چیز جس کا شکر آدمی ادا کر لے اس سے کہیں بہتر ہے، اس کہیں زیادہ سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے. اور پھر آپ نے کہا کہ ہم اہل بیت بھی جو ہے وہ اپنے لیے ضرورت بھر روزی کی دعا کرتے ہیں، یعنی پروردگار ہمیں جو ہے وہ رزق کفاف یعنی کہ جو کافی ہو جائے ہمارے لیے، بس اتنا رزق جو ہے وہ چاہیے. تو ہمیں ہمیشہ کیا کرنی چاہیے؟ برکت کی دعا کرنی چاہیے. برکت میں سب سے پہلی چیز جو ہم کرتے بھی ہیں وہ رزق اور روزی میں برکت کی دعا ہے. اور دعا بھی بقدر کفاف، جتنا شکر ادا کر سکتا ہو آدمی اتنا لے. اگرچہ رزق کتنا چاہیے آدمی کو، کتنا رزق آدمی کی قسمت میں ہے، مثلا رزق کتنا ہے. کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ دل واقعاً وہ ہوتا ہے کہ یار ہم کہاں ہیں اور یہ کیا چیز ہے. ایک دشمن اہل بیت چھٹے امام کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا، ایپل، اور اس نے سوچا کہ میں اب ان کو کسی نہ کسی طرح ہراؤں گا، اور کہنے لگا اس سیب کو ہاتھ میں لے کے کہ یہ بتائیے یہ سیب میرا رزق ہے کہ نہیں ہے. غور سے سنیے گا، یہ رزق، یہ سیب جو ہے یہ میرا رزق ہے کہ نہیں. وہ کیا سوچ رہا تھا کہ اگر انہوں نے کہا کہ ہاں تیرا رزق ہے تو میں پھینک دوں گا، میں کھاؤں گا ہی نہیں، اور اگر انہوں نے کہا کہ تیرا جو ہے وہ رزق نہیں ہے تو میں کھا لوں گا، یعنی ان کو میں ہرا دوں گا. گویا دوسرے لفظوں میں گویا پھنسا رہا ہے وہ اپنے لفظوں میں، آسان لفظوں میں اگر میں کہوں. اگر کہتے ہیں رزق ہے تو پھینک دوں گا، اور اگر کہتے ہیں یہ تیرا رزق نہیں ہے تو میں کھا لوں گا. تو اس نے کہا فرزند رسول، تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا فرزند رسول یہ میرا رزق ہے. امام مسکرائے اور آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا، اگر تمہارے حلق سے اتر جائے تو رزق ہے، اور اگر حلق سے نہ اترے تو رزق نہیں ہے. آپ سمجھے، یہ اگرچہ اس کو ایک جواب دیا گیا ہے کہ اگر حلق سے اتر جائے تو رزق ہے، اور حلق سے نہیں اترے تو تمہارا رزق نہیں ہے. وہ مبہوت ہو گیا، لیکن ہمارے لیے ایک پیغام ہے اس کے اندر، ایک میسج ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا جانتے ہیں رزق وہی ہے جتنے سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور بس جتنے سے آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے نا وہی اس کا رزق ہے. اس کے اوپر کی جتنی بھی چیزیں ہیں
وہ اس کا رزق نہیں ہے. رزق کتنا ہے کہ جو اس کے حلق سے تو اتر رہا ہے. جتنا انسان کی ضرورت اور پوری ہو رہی ہے اور جتنے سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اتنا ہی جو ہے وہ رزق ہے. تو یہ جو برکت ہے نا، برکت، آدمی کو برکت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ برکت، رزق جو ہے وہ اللہ سب کے لیے رکھا ہے، لیکن برکت جو ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو ایک دعا تو ہماری یہ ہونی چاہیے برکت کے لحاظ سے کہ ہم رزق میں برکت کی دعا کریں. دوسرے، برکت جو ہے وہ مال میں برکت کی دعا آدمی کرتا ہے عام طور سے. اچھا، یہ برکت دو طرح سے ہو سکتی ہے مال میں. مثلا مال بہت زیادہ ہو، یہ بھی برکت ہے، آدمی کے پاس بہت سارا مال ہو جائے، لیکن اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو پھر وہ برکت نہیں کہلائے گا. مال کا زیادہ ہونا اور اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو، اس میں حقوق اللہ جو ہیں وہ ادا نہ ہو، حقوق الناس جو ہیں وہ ادا نہ ہو، تو پھر اس کا زیادہ ہونا جو ہے وہ برکت نہیں ہے. کوئی کہہ کہ میرے تو اللہ نے مجھے بڑی برکت دی ہے، بہت سارا مال ہے میرے پاس، نہیں، وہ برکت جو ہے وہ نہیں کہلائے گی. ثعلبہ بن حاطب بڑا مشہور جو ہے واقعہ ہے مدینے کا، جو ہے وہ ایک انصاری تھا. وہ رسول اکرم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ میرے مال میں جو ہے وہ اضافہ کر دے، برکت ہو. رسول اکرم نے مجھ سے کہا کہ بھائی کیا کرو گے مال میں برکت کر کے؟ تم میری پیروی کرتے ہو نا، تو تم دیکھتے ہو کہ مجھے جو ملا ہے اسی کے اوپر جو ہے میں قانع ہوں، اسی کے اوپر جو ہے وہ وہی میں اپنے لیے جو ہے وہ کافی سمجھتا ہوں. پھر چلا گیا، پھر آیا 2-3 دن بعد، دعا کر دیجئے میرے لیے کہ میرے مال میں جو ہے وہ اضافہ ہو. رسول اکرم نے کہا دیکھو اگر میں چاہوں تو یہ زمین میں جتنے بھی پہاڑ ہیں نا یہ سب سونے میں تبدیل ہو جائیں، لیکن میں نہیں چاہتا نا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. 2-3 دن بعد گھوم کے پھر آ گیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے. رسول اکرم نے سوچا یہ پیچھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو آپ نے اس کے لیے دعا کی. اور اب اس کے بعد کچھ گوسفند تھے، ان میں بکریاں تھیں، ان میں اضافہ ہونا شروع ہوا، زاد و ولد ان کا جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اور اب وہ بکریاں کچھ زیادہ ہوئی، گوسفند زیادہ ہوئے. آہستہ آہستہ پہلے مدینے میں رہتا تھا تو 5 وقتہ نماز پڑھتا تھا، پھر جو ہے وہ چونکہ غلہ زیادہ بڑھ گیا، گوسفند بکریاں، تو تھوڑا مدینے کے باہر لے لی، تو پھر نماز میں آنا تھوڑا دشوار ہو گیا. پھر جو ہے وہ جمعے آنے لگا، پھر جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئے تو تھوڑا جنگل میں رہنے لگا، اور وہیں سب اپنا انتظام کا وہ جمعہ بھی چھوڑ دیا، جمعہ آنا بھی چھوڑ دیا. ابھی دیکھیں مال تو بڑھ رہا ہے مگر یہ برکت تھوڑا ہی ہے نا. یہ مال میں تو اضافہ ہوا مگر برکت نہیں ہے. برکت کا مطلب تو مانویت کے نزدیک لے جانا تھا، نہ کہ دور کرنا. اور ہوا کیا؟ اب باہر سے جب کوئی اسے باہر ملتا نا تب پوچھتا رسول اکرم کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے؟ نماز تو گئی رسول اکرم کو بھی ہفتے میں کوئی مل گیا اس سے پوچھتا تھا رسول ٹھیک ہے. ایک دن رسول اکرم نے پوچھا بھائی کہاں گیا وہ؟ کہا یا رسول اللہ اس کے تو چھوڑیے، اس کی تو جیب بڑی گرم ہو گئی ہے، وہ کہاں، وہ تو مدینے کے باہر ہی رہنے لگا ہے، اور وہ کہاں ابھی تو. رسول اکرم نے 3 مرتبہ کہا افسوس ہے ثعلبہ کے اوپر، وائے ہو جو ہے وہ ثعلبہ کے اوپر. اور پھر وہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا. رسول اکرم نے قبیلے بنی جہینہ اور بنی سلیم کے 2 آدمی کو بلا کے زکوٰۃ کے احکام سمجھائے اور کہا جاؤ جو لوگ کو پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے زکوٰۃ لے لو. اور ایک خط جو ہے وہ اس کے نام بھی لکھا کہ بھائی زکوٰۃ دو. اور خط پڑھا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کافروں سے لیا جاتا ہے جزیہ، یہود و نصارہ سے لیا جاتا ہے. میں تو مسلمان ہوں، میں کوئی کافر ہوں، نہ میں یہودی ہوں، نہ میں نصارہ ہوں، میں یہ سب نہیں دوں گا. اچھا پھر کہنے لگا اچھا سوچوں گا، جاؤ کہیں اور سے لے آؤ. پہلے وہ لوگ ادھر ادھر گئے بیچارے، لے آئے، پھر آئے کہ بھائی دو. اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو جزیہ ہے، میں کوئی کافر تھوڑا ہی ہوں، میں تو مسلمان ہوں. آ کے انہوں نے رسول اکرم کو بتایا. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پہلے تو اللہ سے مانگتے ہیں اور مانگتے وقت کہتے ہیں ہم ہر حق پورا کریں گے، حق الناس بھی اور حق اللہ بھی، لیکن جب ہم انہیں دے دیتے ہیں اپنے فضل سے عطا کر دیتے ہیں تو پھر روگردانی کر لیتے ہیں. کسی نے جا کے بتایا کہ بھائی تیرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. آیا بھاگا ہوا یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں اور مجھ سے زکوٰۃ لے لیجئے. آپ نے کہا اب نہیں لیں گے، اب زکوٰۃ نہیں لیں گے.
حتیٰ کہ رسول اکرم کی وفات ہو گئی، آپ نے زکوٰۃ نہیں لی، عمر کے زمانے میں زکوٰۃ نہیں لی گئی، ابو بکر کے زمانے میں زکوٰۃ نہیں لی گئی، اس سے عثمان کے زمانے میں وہ ذلیل ہو کے جو ہے وہ مر گیا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو رزق کی برکت، مال کی برکت، مال میں ایک برکت تو یہ ہے کہ مال بہت زیادہ ہو گیا، مگر وہ مال اس وقت برکت نہیں کہلائے گا جب تک کہ جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق الناس اس میں ادا نہ ہو۔ بہت زیادہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن دوسرا مال ہو سکتا ہے کم ہو، لیکن وہ برکت والا ہو۔ برکت اس میں ایک تو یہ ہے کہ کم ہے، آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بس ختم ہو گئی، آپ کی ضرورت پورے کم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سارے کتنا مال ہے مگر سکون نہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت کم ہوتا ہے، ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں اور سکون بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جو مال ہے نا، بہت نہیں ہے، لیکن کیفیت کے لحاظ سے، کمیت کے لحاظ سے یعنی تعداد میں زیادہ نہیں ہے، لیکن کیفیت اس کی بڑی بڑی، وہ بابرکت ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا سا بھی ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتا ہے وہ کام۔ تو مال کی برکت جو ہے وہ اس ضروری نہیں کہ زیادہ ہونے میں ہو مال کے، اس کا استعمال جو ہے وہ آپ کو کس طرح سے دکھائی دے رہا ہے، کس طرح آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ رسول اکرم کے پاس 12 درہم تھے، آپ نے امیر المومنین سے کہا یا علی کچھ میرے لیے لباس خرید لاؤ اچھا سا۔ امیر المومنین گئے اور پورے 12 درہم کا ایک بڑھیا سا لباس خرید لیا، پورے کا پورا خرید لائے۔ ظاہر سی بات ہے رسول اکرم کے پاس لائے کا دیکھے لباس بڑھیا ہی خریدا ہوگا اپنے حساب سے، رسول اکرم کے لیے لے کے آ رہے تھے۔ رسول اکرم نے کہا یا علی، کہا کیوں؟ کہا مجھے پسند نہیں آیا۔ کہا ہو سکتا ہے واپس کر لے۔ کہا دیکھو نا، اگر واپس کر سکتا ہے تو واپس کر دو۔ امیر المومنین گئے اور کہا کہ بھئی رسول اکرم کو یہ لباس پسند نہیں آیا، واپس کر لو گے؟ اس نے کہا ہاں کوئی بات نہیں۔ یہ سب سبق ہے مگر میں رکنا نہیں ہے مجھے اس کے اوپر، یہ سب سبق ہیں، یہ سب میسج ہیں، یہ سب عبرت ہے ہمارے لیے۔ کہا کہ صاحب کوئی بات نہیں، نہیں پسند آیا تو واپس کر لو، پیسے لے لو۔ 12 درہم واپس کر دیے، لے کے رسول اکرم کے پاس آ گئے، کہا چلو دونوں چلتے ہیں، خرید کے لائیں گے۔ اور اب راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک کنیز جو ہے وہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے۔ کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس کے پاس گئے، کہا میرے مالک نے 4 درہم دیے تھے کچھ خریدنے کے لیے، وہ مجھ سے غائب ہو گئے، اور اب اگر میں جاؤں گی تو وہ مارے گی۔ آپ نے ان 12 میں سے 4 جو ہے وہ اس کو دے دیے۔ دکان پہ پہنچے، امیر المومنین تو 12 والا لے گئے تھے نا، انہوں نے 4 والا لیا۔ ایک لباس جو ہے وہ 4 درہم والا ایک لباس جو ہے وہ خریدا اور وہیں پہن بھی لیا اوپر اس کے۔ اب سے جب وہ واپس آ رہے تھے، دیکھا ایک فقیر کھڑا ہے، وہ لباس کا مطالبہ کر رہا ہے، لباس مانگ رہا ہے۔ آپ نے وہ نکالا اور وہ جو ہے اٹھا کے اس کو دے دیا۔ پھر گئے، پھر وہ 4 بچ گئے تھے، پھر گئے 4 کا پھر خرید لیا لباس، اسے پہنا، پھر واپس آئے، دیکھا وہ کنیز کھڑی بھی رو رہی ہے۔ آپ نے کہا اب کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے پیسے تو دے دی مگر دیر بہت ہو گئی، اب گھر جاؤں گی تو شاید دیر ہونے کی وجہ سے مجھے مارے۔ آپ نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دروازے پہ گئے، سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ سلام کیا تو جواب آیا اور وہ دروازے پہ آ گیا۔ رسول اکرم نے کہا بھائی پہلے نہیں سنا تھا کیا؟ 2 مرتبہ سلام پہچانا نہیں تھا تو نے؟ اس نے کہا نہیں پہچان لیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا آپ بار بار سلام کریں، چونکہ آپ کا سلام جو ہے وہ گھر میں سلامتی اور برکت لائے گا۔ چلو پڑھ ہی لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں سوچ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا دیکھو یہ تمہاری کنیز کو دیر ہو گئی ہے اور میری وجہ سے اس کو جو ہے وہ معاف کر دو۔ اس نے کہا نہیں معافی نہیں، آپ کے آنے کی برکت سے میں نے اس کو آزاد کر دیا، آزاد کرتا ہوں۔ رسول اکرم واپس ہوئے، علی سے کہنے لگے یا علی یہ 12 درہم کتنے بابرکت تھے، 2 برہنہ کو لباس پہنایا اور ایک کنیز کو جو ہے وہ آزاد کر دیا، سمجھے، ایک کنیز کو آزاد کرا دیا۔ تو مال کی جو برکت ہے نا وہ بہت ہونا نہیں ہے، مال کی برکت یہ ہے کہ وہ آپ کے استعمال میں کس طرح سے آ رہے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر رہے کہ نہیں، آپ کے آس پاس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں، بس کافی ہے، وہ مال کی برکت ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب جو ہے وہ آپ کہو کہ بس اس کے پاس یار فیکٹریاں ہیں، اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، وہ برکت ہے، نہیں، وہ برکت نہیں ہے، اس کو برکت نہیں کہا جا سکتا۔
برکت وہ ہے کہ جو مال کی ضرورت. اچھا، تیسری دعا جو ہمیں کرنی چاہیے وہ اولاد میں برکت. اب اولاد میں جو برکت ہے وہ ایک تو یہی برکت ہے کہ بھائی بہت سارے بچے ہو، مثلا اولاد زیادہ ہو، یہ بھی برکت ہے. اور یہ بری بات نہیں ہے کوئی، اسلام نے تو اس کا اجازت بھی دی ہے، وہ کہتا بھی ہے. اور خود آپ دیکھو، انا آتا ہے نا کل کوثر کیا ہے، اے رسول ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے، کثرت نسل عطا کی ہے، اور یہی تو برکت ہے رسول اکرم کے لیے، اولاد کا، نسل کا زیادہ ہونا. تو اولاد میں ایک تو یہ برکت ہے کہ زیادہ ہونا، دوسرے اولاد میں برکت ہے اس کا صالح ہونا، نیک ہونا. اولاد کی ایک برکت یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ نیک ہونا. ہو سکتا ہے ایک ہی ہو مگر وہ پورے سماج کے کام آ رہا ہو، پوری سوسائٹی کے کام آ رہا ہو، لوگوں کے کام آ رہا ہو. تو ایک ہے مگر وہ بابرکت ہے. ہو سکتا ہے 10 ہوں مگر کسی کے بھی کام نہیں آ رہے ہوں، تو وہ کثرت تو ہے مگر وہ برکت نہیں ہے اس کے اندر. تاریخ میں بے پناہ واقعے بھرے پڑے ہیں کہ صاحب جو ہے 10 بیٹے مثلا، کثرت بھی ہے، اور 10 کے 10 مثلا حافظ قرآن مثلا. اور ایسے بھی ہیں کہ کثرت اولاد مگر بیکار، سب کے سب بیکار. اور یہ کہ ایک مگر سب. آپ دیکھو رسول اکرم اپنے ماں باپ کے ایک ہی تھے مگر برکت. امام جواد اپنے ماں باپ کے ایک ہی تھے مگر برکت. ٹھیک ہے، تو یہ کثرت اولاد میں جب برکت کی دعا کریں گے تو برکت کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ صالح ہو. اگر اولاد اگر زیادہ بھی ہے تب بھی وہ صالح ہو، ورنہ اس کا زیادہ ہونا پھر وہ برکت نہیں کہلائے گا. اچھا، چوتھی چیز جس کی دعا کرنے، عمر میں برکت کرے. بہت سی دعائیں ہیں، چوتھے امام کی دعائیں ہیں، اور ان میں کہا گیا کہ عمر میں برکت عطا کر. عمر میں برکت عطا کرنا کیا مطلب ہے؟ عمر میں برکت، عمر میں برکت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا جو ہے وہ عمر زیادہ ہو آدمی کی. عمر میں برکت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی عمر زیادہ ہو، لیکن پھر وہی بات، اس عمر کی زیادتی سے آپ نے کتنا فائدہ اٹھایا بات. ہو سکتا ہے عمر کم ہو لیکن اس میں آپ نے اتنا کام کر دیا کہ جو لوگ دگنی تگنی عمروں میں جو ہے وہ نہیں کر پاتے. تو عمر کی برکت جو ہے وہ یہ کہ کتنا جو ہے وہ لوگوں کو آپ کی اس عمر سے جو ہے وہ فائدہ پہنچا. اب آپ دیکھو علماء کرام کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، تفصیل دیکھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی عمریں بعض کی ٹھیک ہے کچھ زیادہ تھیں، انہوں نے بھی بہت کام کیا، کچھ کی کم تھی انہوں نے بھی بہت کام کیا. آگے صافیہ گل پائگانی مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، 106 سال کی عمر، 106 سال تو عمر میں ویسے بھی برکت ہے سن کے حساب سے بھی، لیکن کام بھی بہت کیا ہے. سینکڑوں مثلا کتابیں لکھی ہیں، اس میں سے امام زمانہ کے اوپر ایک کتاب ہے منتخب الاثر فی الامام اثنا عشر، 12ویں امام کے سلسلے سے ایک بڑی کتاب انہوں نے جو ہے وہ لکھی ہے. اور باقاعدہ اس کو جو ہے وہ یعنی کہ اس کے لیے کوئی واقعہ انہوں نے لکھا ہے. پہلے 800 صفحے پہ تھی، پھر یہ بڑھ کے 3 جلدوں میں وولیم میں آ گئی، پھر اس کے بعد جب اس کا فارسی ترجمہ ہوا تو 6 جلدوں میں وولیم میں جو ہے وہ آ گئی یہ کتاب. اور اس کا وہ واقعہ خود بیان بھی کرتے تھے، وہ کہتے تھے انہوں نے لکھا بھی ہے بہت سی جگہ. اور انہوں نے کہا کہ میں ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ ڈاکٹر نا امید ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ بس اب یہ بچنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ میں حالت احتضار میں چلا گیا، سکرات موت، اور سب جگہ بہت تیز بخار اور پتہ نہیں کیا کیا، اور کہا گھر والوں نے تو قبلہ رخ بھی لٹا دیا. کہا بھائی جو ادھر ادھر تھے وہ بھی سب آ گئے. ایک بھائی تھے گلپائگان میں علی صافی کا، وہ بھی آ گئے، اور انہوں نے کہا میرے منہ میں جو ہے وہ تربت بھی رکھ دی، خاک شفا بھی رکھ دی، یعنی گویا بس ابھی ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ گئے. اور کہا میں نے دیکھا کہ میری روح جو ہے وہ اوپر کی طرف گئی، تو میں نے دیکھا یار یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے وہاں. تو میں نے کہا واہ کتنی بڑھیا نعمتیں ہیں بھائی ادھر تو اللہ کی. کہا اسی وقت ایک آواز آئی، کہا واپس جانا چاہتے ہو کیا دنیا میں؟ کہا نہیں بھائی مجھے نہیں جانا، اس کی تو میں تمنا کر رہا تھا کب سے، اتنا اچھا، اتنی اچھی جگہ، اور یہاں آ کے اب میں وہاں جاؤں، کہا مجھے نہیں جانا. کہا دیکھ لو اگر کوئی ادھورا کام رہ گیا ہو اسے پورا کرنا ہو تو. کہا بھائی ایک کام تھا، وہی منتخب الاثر وہی لکھ رہا تھا،
تقریباً تیار ہے مگر ابھی پوری تیار نہیں ہوئی. وہ امام زمانہ کے سلسلے سے ہے, شاید وہ نہیں چاہتے ہوں گے, اسی لیے تو مجھے بلا لیا گیا. ابھی اتنا کہا تھا کہ روح جو ہے وہ واپس آ گئی, اور کہا میں نے لوگوں کو کہتے سنا جو میرے آس پاس بیٹھے تھے, ارے بھائی اس میں تو پھر سے زندگی لوٹ آئی, پھر سے زندگی لوٹ آئی. اور کہا پھر وہ میں نے جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ مکمل کی, اور اتنی عمر عطا ہوئی کہ میرے سامنے وہ کتاب چھپی اور لوگوں میں جو ہے وہ نشر ہوئی. تو ایک یہ ہے عمر بابرکت اسے کہتے ہیں. آپ دیکھو کتنا کام جو ہے وہ کیا, اور کس طرح سے ائمہ معصومین نے یہ وہ جو ہم نے کہا نا برکت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, تو یہ وہ برکت, یہ وہ توفیق جو ہے ملی ہے. عبداللہ طیب, ان کی ایک تفسیر ہے اطیب البیان, انہوں نے مثلا جو ہے وہ ان کی 100 سال کی عمر تھی مثلا, اور 100 سال میں انہوں نے مثلا یہ بہت سارے علمی کام کیے, ان میں سے ایک یہ کتاب تھی اطیب البیان تفسیر قرآن. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ امام کے کہنے پر لکھی گئی. وہ کہتے ہیں ایک بار میں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی مجلس میں گیا تھا. وہ کہاں وہاں بڑا گریا وریا ہوا. رات کو جب سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ امام عصر جو ہیں وہ امام رضا کے حرم میں ہیں, اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے زائر تمہارے یہاں آتے ہیں, ہم امام عصر کہہ رہے ہیں ان کی حاجت پوری ہو. کہاں آپ اگر کسی کی حاجت پورا کرنا چاہیں کریں. تو کہا وہ میری طرف دیکھ کے بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں سے کوئی تفسیر قرآن لکھے, اور اگر تم لکھو تو زیادہ بہتر ہے. یہ کہتے ہیں عبداللہ عطیہ میری طرف اشارہ کر کے کہا اگر تم لکھو تو زیادہ بہتر ہے. میں نے کہا میں لکھوں گا, اور کہا خواب سے اٹھا, اور پھر میں نے وضو کیا, اور اسی وقت سے جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا تفسیر قرآن. اور ایک بڑی تفسیر جو ہے ہمارے سامنے آئی اطیب البیان کے نام سے. تو 106 سال کی عمر بابرکت ہے, مگر سن کے لحاظ سے بھی اور لوگوں کو فائدے کے لحاظ سے بھی. 100 سال کی عمر بابرکت ہے. 100 سال بھی بہت ہے, اگرچہ ابھی بہت لگ رہے ہیں ہمیں, پہلے تو بہت نہیں ہوتے تھے. ابھی تو یوں بہت لگ رہے ہیں کہ ابھی تو 45 کے بعد جو ہے وہ اللہ یاد زیادہ آنے لگتا ہے. 45 کے بعد اب تو اللہ یاد آنے ہی لگا ہے, کیونکہ جیسا حالات بنتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں, تو بس خدا ہی حافظ ہے. اور ہمارا تو کوئی ایسا ہے بھی نہیں کہ بھائی اس کی روح واپس لے جاؤ, تھوڑا کام وام رہ رہا ہے. کہتے بھائی اللہ ادھر ہی, ہم تو کہیں گے بھی بھیج دو تو نہیں بھیجیں گے بھائی, ہے نا, مجھے بھیج دو. کیا ہے وہ کہ اگر میں واپس ہوں گا تو عمل صالح انجام دوں گا. پہلے ہی نہیں کیے, تو نے ابھی کیا کرے گا, چپ چاپ بیٹھیے, تیرا کام ادھر کا ہی ہے. تو 100 سال کی عمر بابرکت, 106 سال کی عمر بابرکت. اس سے کم آپ نے سب نے نام سنا ہے علامہ مجلسی کا. کتنی عمر تھی ان کی؟ علامہ مجلسی کی عمر جو بتائی جاتی ہے وہ 73 یعنی 73 سال کی عمر تھی بس. کتنی کتابیں لکھی ہیں مثلا, اور کتنا فائدہ لوگوں کو پہنچا ہے. کتاب عین الیقین, شاید کل یقین یا عین الیقین, اور وہ آپ نے جب لکھی اور وہ شام کے علاقے میں پہنچی تو کہتے 70,000 لوگ شیعہ ہوئے اس کتاب کو پڑھ کے. اس کے بعد آپ دیکھو یہ علامہ مجلسی کی بحار الانوار ہے, 110 والیوم ہے. پڑھنا تو دور, ورق بھی نہیں پلٹ پائیں گے ہم, اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے ہمیں کہ اس کے ورق بھی پلٹ لیں, ورق گردانی بھی کر لیں, وہ بھی نہیں کر سکتے. پڑھنا تو دور, صرف ایک کتاب 110 جلد. اگر ولادت سے لے کر وفات تک جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں نا, ان سب کو اگر جوڑا جائے نا تو ہر روز 1000 سطر, 1000 لائن, اور ہر لائن میں 50 حرف, پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک. یعنی گویا اس وقت سے دیکھو, گویا اگر ہم حساب لگائیں کہ جب سے ہی انہوں نے لکھنا شروع کیا تو اتنا لکھا کہ ہر روز 1000 لائن. یہ وہ ہے عمر بابرکت. تو ہمیں رزق میں برکت کی دعا کرنی چاہیے. رزق تو سب کا وہ دیتا ہی ہے, لیکن برکت سب کو نہیں دیتا. مال میں برکت کی دعا کرنی چاہیے, اولاد میں برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ وہ صالح ہو. تو یہ عمر میں برکت کی دعا کرنی, یعنی وہ عمر جو ہے اس کا فائدہ ہو. یہ آج جس کی اس میں بیٹھے ہیں نا آپ, ان کو امام رضا نے کہا
मौलूद बाबरकत, हाजल मौलूद अल्लज़ी लम यूलद अअज़म बरकतन अला शियत नामिन, उनसे इस मौलूद से ज्यादा बाबरकत कोई मौलूद नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो पैदा हुआ हो। अब आप देखो, मौलूद बाबरकत अगर कहा जा रहा है, और ये बात इतनी मर्तबा इमाम ने कही। अबू याह्या सनानी कहता है कि मैं इमाम के पास बैठा था, एक छोटा सा बच्चा आया और आपने कहा हाजल मौलूदुल लज़ी, ये बात बड़ी मशहूर थी। लोग जो है वो बैठते थे, अली बिन इस्बात, उबाद बिन इस्माइल, ये कह रहे हैं बैठे हुए थे, एक छोटा बच्चा आया, हमने कहा यही है क्या वो मौलूद बाबरकत? कहा यही है वो मौलूद बाबरकत। तो क्यों, आपको क्यों कहा गया? पहली बात तो ये मौलूद बाबरकत, आप क्यों इतनी बरकत का? चूंकि आपकी जो एक बरकत जानते हैं इमाम की अहम तरीन बरकत क्या थी इमाम जवाद की? चूंकि 8वें इमाम का जो जमाना था उसमें ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि अपने बाद का जो जानशीन मुअय्यन करना था वो बड़ी मुश्किल थी उनके लिए। दूसरे इमामों को ये हालात पेश नहीं आए अपने बाद के इमाम को पहचानवाने में और बताने में जो इमाम रजा को आए। क्यों? पहली वजह आप ये देखें कि इमाम मूसा काजिम की शहादत के ऊपर एक गिरोह पैदा हो गया, वाकिफिया, यानी वो वहीं ठहर गए कि बस यही आखिरी इमाम थे और वो मरे नहीं है, गोया वो जिंदा हैं और गायब हो गए हैं वो, और बस वही आखिरी इमाम है। तो जब 7वें इमाम पे डर गए तो 8वें इमाम को तो कोई इमाम ही नहीं मानता ना, मसलन जो एक बड़ा गिरोह पैदा हो गया। और उसकी वजह क्या थी? आप देखो पैसा क्या करता है। वजह यह थी कि ये इनके वकील थे जो गिरोह बना, चूंकि उनका पैसा कुछ इमाम का जो पैसा था खुम्स ज़कात का वो इनके पास था। तो अब इन्होंने सोचा अगर इमाम मूसा काजिम के बाद इमाम रजा को इमाम मानेंगे तो ये पैसा तो इन्हें देना पड़ेगा, और अब पैसा न देने की वजह से उन्होंने क्या किया कि बस 7वें इमाम ही आखिरी इमाम है, और साहब जो है वो इमाम रजा को इमाम ही नहीं माना। यूनुस बिन अब्दुल रहमान कहता है कि जब मुझे पता चला कि भाई इमाम रजा इमाम है और ये लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं मिंबर पे गया, मैंने लोगों को कहा कि तुम किधर गुमराह हो रहे हो? तो कहा इन लोगों ने मुझे ऑफर किया 10,000 दिरहम का हम आपको देंगे, चुप हो जाओ, हम जमानत लेते हैं, तुम्हें 10,000 दिरहम देंगे, ये बात ना करो लोगों के सामने, यानी यहीं रहने दो, ये सब हम हजम कर लें पैसा। तो इस वजह से वो गिरोह बन गया वाकिफिया, वो वहीं ठहर गए। और ये सिलसिला जो है वो उस वक्त और बहाना मिल गया उनको जब इमाम रजा के यहां कोई औलाद नहीं हुई, 47 साल की उम्र तक, 47, तो उन्हें और बहाना मिल गया और उन्होंने कहा कि देखो हम कहते थे ना कि ये इमाम नहीं है, चूंकि रसूल की हदीस है कि 12 इमाम होंगे, 9 जो है वो नस्ल इमाम हुसैन से होंगे, तो इनके तो औलाद ही नहीं है, और जब इनके औलाद नहीं है तो ना ये इमाम है, बस बात खत्म हो गई, 7वें इमाम तक है सब। उन्हें बहाना मिल गया इस बात का, और बाकायदा उन्होंने खत लिखे इमाम को, इतराज किया कि आप इमाम नहीं हो, छठे इमाम की हदीस है कि इमाम जो है बगैर औलाद नहीं हो सकता। इमाम ने जवाब लिखा ठीक है अभी तक नहीं है, लेकिन ये कैसे मालूम कि नहीं होगी? और आपने कहा मेरे जल्दी एक बेटा पैदा होगा। मगर उससे क्या हुआ, इमाम मूसा काजिम तक रुक गए, इमाम रजा की इमामती नहीं तस्लीम कर रहे थे। पहले तो वहीं रुक गए वाकफिया, उसके बाद उन्हें बहाना ये मिल गया इनके तो कोई औलाद नहीं, और जानते हो रुके नहीं वो, इस मामले को और आगे बढ़ाया। समझिए इमाम जवाद की बरकत क्या है, मौलूद बाबरकत क्यों कहा गया? जानते हैं क्या, ये सबसे बड़ी दर्दनाक दास्तान है, और उसमें यह कि उन्होंने कहा कि घर वालों के साथ मिल गए और कहा कि ये इनका बेटा ही नहीं है। चूंकि इमाम जवाद की जब विलादत हो गई तो वहां तक तो मुंह बंद हो गया कि भाई ये वाली बात तो नहीं कि इनके औलाद नहीं है, लेकिन अब उन्होंने दूसरी चाल चली कि साहब ये मसला ये इनके बेटे ही नहीं है। क्यों नहीं है? इनका चेहरा उनके चेहरे से मिलता ही नहीं, इनका रंग तो जो है वो गंदुमगू है, इमामों में तो कोई ऐसा था ही नहीं, इनका चेहरा उनसे नहीं मिलता। इमाम रजा ने कहा भाई ये मेरा बेटा है। देख क्या नौबत आ गई कि इमाम अपने बेटे के लिए कि भाई ये मेरा बेटा है, लोग तस्लीम ना करें। उन्होंने कहा कि नहीं, रसूल अकरम उनको बुलाते थे कयाफा शनास को, जो चेहरा देख के बताते थे कि किसकी औलाद है, उनको बुलाओ। इमाम रजा ने कहा भाई मैं क्यों बुलाऊं, मैं नहीं बुलाऊं, हाँ तुम्हें बुलाना है तो बुला लो, चूंकि अभी वो इमामत शक के दायरे में आ गई है ना पूरी। इमाम मूसा काजिम तक आके रुक गए, इमाम रजा को वैसे ही नहीं मान रहे थे, चलो इमाम रजा को पहले इसलिए नहीं माना कि साहिब औलाद नहीं है, अब साहिब औलाद हो गए तो अब यहां बात अटका दी कि तो इनकी औलाद ही नहीं है।
تو کہا کہ ٹھیک ہے بلا لو، اور ایک باغ میں جمع ہو گئے سب، ان کو بھی بلا لیا گیا۔ امام نے کہا مگر پہلے مت بتانا، اور خود امام رضا ایک لمبا سا لباس پہنا، اور جو ہے وہ صاحب آپ نے جو ہے وہ ایک پھاوڑا لیا باغ میں کام کرنے کے لیے، اور دور جا کے کام کرنے لگے۔ اور اب امام جواد کو لایا گیا اور آپ اس سے کہا گیا قیافہ شناسو سے، بتاؤ ان میں ان کا باپ کون ہے؟ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھ کے کہا نا یہ تو ان کے یہ بچہ جو ہے نا اس کے باپ کا چچا ہے، یہ تو یعنی وہاں بیٹھے تھے، کہا یہ تو اس کے باپ کا چچا ہے، اور یہ خود اس بچے کا چچا ہے، اس کا باپ ان میں نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر کوئی باپ ہو سکتا تو وہ ہو سکتا ہے جو باغ میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے، چونکہ اس کی پنڈلیاں اس کی پنڈلیوں سے ملی ہوئی ہیں۔ اور تھوڑی دیر بعد امام رضا جب تشریف لائے تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا ان کا اگر کوئی باپ ہے تو وہ یہ ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسے بابرکت ہوئے امام جواد؟ امام جواد اس لیے بابرکت ہو گئی، امامت جو اب تک مشکوک ہو گئی تھی پوری، امام موسیٰ کاظم پہ آ کے بات رک گئی تھی، لیکن امام جماعت کی ولادت سے امام موسیٰ کاظم کے بعد خود امام جواد کی امامت، خود امام رضا کی امامت جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا، اور لوگوں کے درمیان سے وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ نکل گئے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ میرے خیال سے 2-4 منٹ رہ گئی ہوں، بات مکمل کر دوں تو آپ کی ذات بابرکت ہے، مولود بابرکت۔ کتنے سال کی عمر تھی آپ کی؟ اماموں میں سب سے کم عمر آپ کی ہے نا، 25 سال کم عمر، اور آپ یہ دیکھو لیکن ایک بابرکت عمر ہے آپ کی۔ 25 سال میں آپ نے جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اور آپ کی اس عمر سے کم عمر سے ساری کم عمری میں کتنا علم پھیلا۔ ابراہیم بن ہاشم کہتا ہے میں جب شہادت ہوئی امام رضا کی تو میں مکے گیا اور وہاں امام جواد کے گھر پہ گیا، اور چاروں طرف سے لوگ آئے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے اتنے میں ان کا ایک چچا تھا عبداللہ بن موسیٰ کا، وہ آیا، بوڑھا تھا بہت، کا ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد امام جواد تشریف لائے، لمبا سا لباس پہنے ہوئے، سفید جوتی پہنے ہوئے اور ٹوپی لگائے ہوئے، لوگ دیکھ کے کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، بیٹھ گئے۔ وہ بھی بوڑھے جو چچا تھے وہ کھڑے ہوئے، پیشانی کا بوسہ لیا، وہ بھی بیٹھ گئے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا مجمع میں، اور اس نے ان کے چچا سے ایک سوال کیا، اس بوڑھے شخص سے، چچا سے، امام جواد کے، اور کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے، برا عمل کا انجام دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اس کا دائنا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور اس کو کوڑے مارے جائیں۔ امام جواد نے سنا اور کہا بھائی ڈرو اللہ سے، چچا اللہ سے ڈرو، کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کیا جواب دو گے؟ جب کسی چیز کا جواب نہیں آتا تو کیوں بول رہے ہو؟ جب نہیں پتا تو کیوں بولے؟ کہا نہیں یہ تمہارے باپ نے بتایا تھا، یہ یعنی گویا امام رضا کی طرف سے کہا تمہارے باپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے میرے بابا نے بتایا تھا، مگر سوال ان سے کچھ اور ہوا تھا، یہ سوال نہیں تھا، سوال کچھ اور تھا۔ اس کے جواب میں وہ کیا تھا کہ ان سے سوال یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی کسی مردہ عورت کی قبر کو جو ہے وہ کھودے، کفن چرائے اور اس کے ساتھ زنا بھی کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے جواب میں میرے باپ نے کہا تھا کہ دائنا ہاتھ کٹتا کرو اور زنا کی سزا جو ہے وہ اسے دو، اس کے اوپر جو ہے وہ کوڑے لگاؤ، اس لیے کہ زندہ یا مردہ کے ساتھ اگر یہ عمل انجام دو دونوں کی سزا جو ہے وہ برابر ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مردہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں یہی تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں پھر لوگوں نے کہا سرکار، امام جواد سے کہا سرکار ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں؟ کہاں کرو۔ اور کہتے ہیں اسی ایک جلسے اور میٹنگ میں امام سے 30,000 مسئلے پوچھے گئے، اور امام نے ان سب کا قانے کرنے والا جواب دیا، یعنی ہر ایک کو جو جواب دیا اس سے سب جو ہے وہ مطمئن ہوئے۔ یہ ہے عمر بابرکت، 25 سال کی عمر ہے مگر عمر بابرکت، یہ وجود بابرکت جس نے امامت کو بچایا، امامت کو شکوک و شبہات کے دائرے سے باہر نکالا، جس نے علم کی روشنی پھیلائی۔ اور جواد تو آپ جانتے ہیں کیوں کہتے ہیں، بال کی برکت کیا تھی آپ کے یہاں، کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ جو ہے وہ لوگوں میں مال تقسیم کرتے تھے۔
لوگوں نے شکایت کی تھی امام رضا سے کہ بھائی یہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. اچھا تو امام نے خط لکھا وہاں سے امام جواد کو اور کہا سنو میرا ایک حق ہے تمہارے اوپر, بس آخری جملہ کہا میرا ایک حق ہے تمہارے اوپر, بہرحال باپ ہوں اور امام ہوں, میرا ایک حق ہے, سنو ہمیشہ بڑے دروازے سے باہر نکلنا, پچھلے دروازے سے نہیں. یعنی گویا امام نے ان لوگوں نے جو خط لکھا تھا کہ زیادہ خرچ کریں تو امام نے کہا ان کی بات نہ سنو, بڑے دروازے سے باہر نکلو, چھپ چھپا کے نہیں نکلو, اور جب نکلو تو جیب میں تمہارے سونے اور چاندی کی تھیلیاں ہونی چاہیے, جو بھی تم سے مدد مانگے اس کی جو ہے وہ مدد کرو. امام جواد جو ہے وہ کم عمر ہے, مگر آپ دیکھیں آپ کی عمر کی وہ جو برکتیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہر شعبے میں پائی جاتی ہیں, چاہے وہ علمی ہو, چاہے وہ مالی ہو, چاہے وہ آپ کی عمر ہو. اور اسی لحاظ سے امام رضا نے آپ کو مولود با برکت کہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.